اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کے لیے جتنا سخت کربلا کے مصائب تھے اس سے کہیں زیادہ دشوار کوفہ اور شام کے مصائب تھے۔ فضل ابن شاہزان کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس شام لایا گیا تو یزید لعنت اللہ علیہ کے حکم پر امام علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا اور اس پر دسترخوان بچھایا گیا۔ پھر وہ اور اس کے ساتھی کھانا کھانے لگے اور شراب پینے لگے۔ جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو یزید ملعون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے سر اقدس کو اس کے تخت کے نیچے ایک تشت میں رکھا جائے اور اس پر شطرنج کی بساط کو بچھایا جائے، اور پھر یزید لعنت اللہ علیہ وہاں بیٹھا اور شطرنج کھیلنے لگا، اور امام حسین علیہ السلام، ان کے والد بزرگوار امام علی علیہ السلام اور ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا تھا اور ان کا نام لے کر مسخرہ کرنے لگا، معاذ اللہ۔ پس جب بھی وہ اپنے ساتھی کو شطرنج کی بازی میں مات دیتا تو 3 دفعہ شراب اٹھا کر پیتا اور بچی ہوئی شراب کو زمین کے نیچے رکھے ہوئے تشت پر بہا دیتا۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لہٰذا جو بھی ہمارا شیعہ ہے اسے شراب پینے اور شطرنج کھیلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو شخص شراب اور شطرنج کو دیکھے تو اسے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے اور یزید اور آل زیاد پر لعنت کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل اس کے اس عمل کے عوض اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شراب پینا، شطرنج کھیلنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہما کی صفت تھی۔ لہٰذا ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جب بھی ہم شراب یا شطرنج کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کریں اور یزید اور آل زیاد پر لعنت کریں، اور ہمارا یہ عمل ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ حسین